الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. اللہ مالک کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت کریمہ نمبر 2 کے حوالے سے کل کے درس میں بات جاری تھی. بامحاورہ ترجمہ اس آیت شریفہ کا ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، پھر کچھ بات جو میرے خیال میں کل نہیں کی گئی اس کے عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے. آپ کے رب کی رحمت ان کے بندے زکریا علیہ السلام پر. آیت میں جو کچھ ہے میں اس کے بیان کرنے سے عاجز ہوں، اور جو کر رہا ہوں یہ محض ان کی توفیق اور اللہ کی توفیق سے کچھ تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا، میری کوئی کاریگری کہیں سے بھی نہیں. آج کے درس کی میرے خیال میں پہلی بات ربک کیا ترجمہ ہے کیجئے؟ کون مراد ہے آپ کے سے؟ اللہ اکبر. ایک یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بڑے کی طرف اپنی نسبت کرے، ایک بڑا اور سب سے بڑا جن ایسا کوئی بڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی نسبت جن کی طرف کریں ان کی شان کون بیان کر سکتا؟ پوری کائنات کے رب، اور یہاں یہ اعزاز کس کو عطا فرما رہے ہیں؟ محمد کریم صلوات ربی وسلام علیہ. اس کے بعد عبدہ ترجمہ کیجئے ان کا بندہ. میں آپ یا کوئی اور کسی اور کے بندے ہیں کہیں بھی تو جھوٹ ہے، اور ان کا بندہ بننا بندے کے لیے بہت بڑی شان کی بات ہے. لیکن اس کو کون بیان کرے کہ وہ کسی کے بندہ ہونے کی نسبت اپنی جانب کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے. اللہ ہی اس کی گہرائیوں کو جانتے ہیں. زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے حضرات انبیاء میں سے ایک، اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا علیہ السلام نجارا، کہ زکریا علیہ السلام ترخان تھے، اور ان کا ترخان ہونا صرف انہی کا ہاتھ سے کمائی کرنا نہ تھا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سچی خبر دی. امام بخاری حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اس سے شاندار کھانا نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا بدلہ مزدوری دینے والے اللہ ہیں. دینے والے صرف اللہ ہیں، لیکن زمینی سبب کیا تھا؟ ہاتھوں کا کام.
اس میں کتنا بڑا سبق ہے اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے لیے مخلص ترین لوگوں میں بنا دے. یہ ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا بہت ہی بڑا قلعہ ہے اور ہم اس کو خراب خود کر رہے ہیں. سارے نہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن ہماری اکثریت، اور اللہ نہ کرے اکثریت ہو لیکن اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم صرف اسی بات کو سمجھ لیں کہ ہاتھ کی مزدوری اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ان لوگوں کا اللہ پاک نے یہ کام ہونا بتلایا کہ ہم ساری امت آج کی مل جائے، کوئی زکریا کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے، یا کوئی شک ہے؟ اگر ساری امت مل جائے تو مل کر بھی داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے برابر ہو سکتا ہے. اگر یہ یقین ہم ان دونوں انبیاء کی سیرت سے لے لیں تو کوئی بے روزگاری کا شکوہ کرے. بے روزگاری کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو کہ نہ، پڑھے لکھے لوگ، کاروباری لوگ موجود ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. کیا پاکستان میں ہاتھ کے کرنے کے کام کم ہیں؟ اللہ پاک مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولادوں کو، نسلوں ہماری اور پوری امت کو ایک یہی بات سیکھنے کی توفیق دے. اللہ کو پتا ہے، لیکن توقع ہے کہ معیشت کی کایا تبدیل ہو جائے. اس کے بعد آیت شریفہ نمبر 3، اذ نادى ربه نداء خفيا. الفاظ شریفہ کے معنی: جب نادا پکارا، ربہ پھر نسبت کن کی طرف ہے؟ کن کی طرف ہے؟ زکریا علیہ السلام کی، ان کے رب کی طرف. اور یہ نسبت بھی کس نے دی ہے؟ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کسی اور کو نہیں پکارا. نداءً پکار کیسی تھی؟ خفیہ، چھپی ہوئی. اللہ جانے اس خفیہ پہلے بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں. جب انہوں نے اپنے رب کو جل جلالہ کو خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے پکارا. خفیہ کے میرے علم میں اللہ جانے کتنے معنی ہیں، 2 معنی آئے ہیں، اللہ لائے ہیں. پہلا معنی کہ لوگوں سے ہٹ کے، لوگوں سے اپنی پکار کو چھپا کے کیا. کیوں؟ ان حالات میں جن میں وہ تھے، ایسی دعا کا کرنا لوگوں کے لیے ہنسی کا سبب بنتا. اور خاص طور پر جب دعا بے نتیجہ ہوتی، جس نتیجے کی خبر ان کے موجود حالات چیخ کر محاورت ہے، جن کے نتائج ان کی طلب کے برعکس حالات دے رہے. تو پہلا معنی کہ انہوں نے لوگوں سے مذاق سے بچنے کے لیے اور نتیجہ کے ظاہر ہونے کے بعد کہ اس میں کامیابی نہیں، مزید ان کی تنقید کا اور ٹھٹھے کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے لوگوں سے ہٹ کر دیا. دوسرا معنی انہوں نے جو اللہ سے مانگا خاموشی سے مانگا.
دعا مانگنے کے اللہ جانے کتنے طریقے ہیں، ان میں سے دو، دعا اونچی آواز سے مانگنا اور دوسرا طریقہ کہ دعا ایسے انداز سے مانگنا جو خفیہ ہو۔ قرآن و سنت میں خفیہ خاموشی سے، یعنی کوئی اور نہ سنے، اللہ سے، اللہ اور بندے کے درمیان ہو، اس کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کئی جگہ میں ہے۔ اس بارے میں 3 باتیں سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ الاعراف 55، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، اور کیسے؟ خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اپنے رب کو پکارو پوشیدہ، گڑ گڑا کر اور چھپا کے، ہلکی آواز سے کہ لوگوں تک نہ جائے۔ اگر کہنا ہے تو اونچی آواز میں پڑھ سکتے، اونچی آواز سے مانگنا ممنوع نہیں، میں نہیں جانتا کہ ممنوع ہو، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آہستہ کی ایک سے زیادہ باتوں میں قرآن و سنت سے تائید ہوتی ہے۔ البتہ اگر دوسرے ان کو تکلیف پہنچے تو پھر اونچی آواز سے دعا مانگنے سے گریز کیا جائے۔ اگر دیگر مانگنے والوں کی دعا متاثر ہو، اس سے بچا جائے۔ کہاں جہاں کہیں کوئی اجتماعی موقع ہوتا ہے، بعض لوگ ایسی انداز سے دعا مانگتے ہیں کہ دوسرے متاثر ہوں، یہ میرے خیال میں اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات خفیہ کی تائید میں کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز۔ اللہ جانے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ایک بات جو واضح نظر آ رہی ہے کہ اس میں مخفی ہونے کے امکانات دن کی نماز سے زیادہ۔ تیسری بات، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک حدیث شریف میں 7 اشخاص کا ذکر ہے جن کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا۔ یا اللہ ہمیں بھی دینا، ہمارے آباء و اجداد کو، بہن بھائیوں کو، ہم سب کی نسلوں کو اور آپ سب کو۔ ان 7 میں سے 2، ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، ایک شخص نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ ایک دوسرا بندہ فرمایا کہ وہ کوئی صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مراد یہ ہے انتہائی زیادہ چھپا کر۔ اللہ ہمیں یہ نعمت بھی نصیب فرمائے اور اپنے عرش کے سایہ میں جگہ پانے والوں میں ہم سب کو اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ آیت شریفہ نمبر 4، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ الفاظ شریفہ کے معانی اور اسی پر آج کا سبق انشاءاللہ ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا، یعنی عرض کیا، رب، اے میرے رب،
انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی ہے. العظم ہڈی، عظم سے مراد ہڈی، اس کی جمع العظام. لیکن اللہ جانے بعد مفسرین نے لکھا اس سے مراد ساری ہڈیاں ہیں، کہ میری ساری ہڈیاں کمزور ہو گئی. منی مجھ سے، واشتعل الراس اور سر نے شعلہ مارا ہے، شیبہ بڑھاپے سے. وَلَمْ أَكُنْ اور نہیں تھا میں، بدعائک آپ سے فریاد کرنے میں، شقیہ بے نصیب. محاورہ ترجمہ، انہوں نے کہا اے میرے رب، بے شک میں، میری ہڈیاں، مجھ سے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، اور میں آپ کی دعا سے بے نصیب، اے میرے رب، نہیں ہوا، یعنی کبھی نہیں ہوا. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے اللہ توفیق دے، عافیت دے، کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ٹھیک بات اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے اور پوری امت کے نصیب میں فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.